عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ ملک کی ہے۔ اللہ عز و جل نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور حضرت آدم کی قسم کھائی ہے، آدم کے اولاد کی قسم کھائی ہے، اور اس کے پہلے اس بات کی بھی خبر دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کے اسباب میں جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیضانات و عنایات و نوازشات کی بہتات ہے جو اس شہر کے لیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وجود باوجود آپ کا یہاں قیام کرنا، یہ بھی باعث شرف و باعث فضیلت ہے۔ تو حل بهذا البلد، حل سے مراد حلال کے بھی ہو سکتے ہیں، اور حل سے مراد نازل ہونے اترنے کی بھی ہوتے ہیں۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ پیشن گوئی بشارت ہے کہ مکے کے لوگ آپ کو جتنا بھی نکالنا چاہیں، آپ کو قتل کرنا چاہیں، اس پر وہ قادر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہرچند کہ یہ وہ شہر ہے جہاں شکار تک کرنا منع ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا منع ہے، شکار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر کر لیا تو اس کا کفارہ فدیہ دینا پڑے گا۔ اس شہر کے اندر اتنی جرأت ان کی ہوئی کہ آپ کے خلاف یہ لام بند ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف یہ پالیسیاں طے کر رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُقْتِلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں، اتنا دباؤ بنائیں کہ آپ بولنا بند کر دیں۔ جس مشن کو لے کر کے آپ اٹھے ہیں، اس مشن کے تعلق سے آپ ایک لفظ نہیں لِيُثَبِّتُوكَ، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں اور یقتلوک، یا پھر یہاں سے آپ کو جلاوطن کر دیں، مکے میں رہنے نہ دیں، اور یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، بری تدبیریں کر رہے ہیں، اور اللہ ان کی تدبیروں کو توڑ رہا ہے۔ ان کی تدبیریں کارگر نہیں ہو سکتی، وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو وہ شہر، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، مقسم علیہ، اس کی اہمیت، اس کی نافعیت، اس کی صلاحیت کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں کیسی اہمیت کا حامل ہے، جس کی قسم کھا کر کے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب قسم میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو بڑے جھمیلے میں پیدا کیا ہے۔ وہ جھمیلا، وہ مشقت، وہ محنت رحم مادر سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور وہ سارے مرحلے طے کر کے اس مشقت کے ساتھ پھر وہ دنیا میں بچہ آتا ہے۔
اللہ کے فضل سے ثم السبیل یسرا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ کس کس مشقت سے پالا جاتا ہے اور اس میں اسے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ تعلیمی مشقت ہے، تربیتی مشقت ہے، صحت کی مشقتیں ہیں، اور یہ محنتیں ہر طرف سے اس کے تعلق سے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، پھر مشقت کے اور بھی ادوار اس کے سامنے ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، پھر ملازمت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، زراعت ہوتی ہے، مشقت ہی مشقت ہے۔ پھر مشقت سے نکلتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے جو مشقتوں کی آماج کا ہے۔ ہر طرف سے مشقتوں کا ایک ریلا بڑھاپے کے ساتھ آتا ہے۔ ان ساری مشقتوں میں اسے کچھ کرنا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اگر اس کے لیے اس نے نہیں کیا تو مشقتوں میں تو ہے کتنے خیالات، کیسے کیسے افکار، کیسے کیسے گمان، کیسے کیسے خواہشات، اور کیسی کیسی شہوتیں، اور کیسے کیسے عوارض کے طوفان میں وہ ہوتے رہتا ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی اس کے ساتھ لگا رکھا ہے، جس کے اندر وہ ہوتے کھاتا رہتا ہے، پریشانیاں جھیلتا رہتا ہے، مشقتیں اٹھاتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مشقتوں اس بحر بغواص سے اس کو نکلنے کے لیے، جس میں اس کی ایک چھوٹی سی ڈینگی ہے، چھوٹا سا ناؤ ہے جو چڑھتی ہوئی موجوں سے کبھی وہ گرتی ہے اور کبھی سمجھتی ہے، تیز ہواؤں کے رخ پہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رہنما بنایا، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نظام عطا فرمایا، اور اس نظام کو ایسی رسی سے اللہ نے باندھ رکھا ہے کہ وہ کھلنے نہ پائے، اور اس کے سرے پہ ایک مضبوط کڑا بھی لگا رکھا ہے جو ساحل کے کنارے ساحل پہ موجود ہے، تاکہ اس میں زندگی کے اس بحر مفاج میں جو ہماری زندگی کے لمحات طے ہو رہے ہیں، اس میں کہیں ہم ہچکولے کھائیں اور کہیں ہم ڈوبنے لگیں، کہیں بھاگنے لگیں، ساحل سے کہیں دور ہونے لگیں، تو رسی کے سہارے ہم ساحل مراد پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام مشقتوں کے اندر، ان تمام محنتوں کے اندر ہمیں یہ سجھاؤ دیا ہے، ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ محنت اس پہ ہو جو فانی نہ ہو، محنت اس پہ ہو جو جاویدانی ہو۔ اگر انسان صرف ان چیزوں پر محنت کرتا ہے جو اسی دنیا کے لیے ہے، جو فنا پذیر ہے، ختم ہونے والی، تو ظاہر ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اس کو کچھ نہیں ملے گا سوائے محرومی کے، اور وہ کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حقوق کی حق تلفی کی ہے۔ میں تو مذاق سمجھتا تھا، علماء جو کہتے تھے، مشائخ جو کہتے تھے، انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی اور جس طرح متوجہ کیا، ہم اسے مذاق اور استہزاء پر محمول کرتے تھے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ زندگی یہ نسل ہے جس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جھمیلا ہی جھمیلا ہے، چاہے وہ عرب پتی ہو، چاہے وہ فاقہ مستری رپیرہن گلیم پوش ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، چاہے وہ کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ان مشقتوں اور محنتوں کے اندر اسے گرداب میں پھنسے رہنا، اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ کی سنت اور شریعت حق ہے۔
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. آپ اس شریعت پر عمل پیرا ہوئیے، خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ بھاگیے، اس لیے کہ وہ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جن پر علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے کہ آخرت کی زندگی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، بنانے والا کیا چاہتا ہے، وہ رب کا تقاضا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں سے اس نے ہم نے نوازا، اس نے نوازا ہے۔ لہذا اسی لیے قرآن پاک صاف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، بس میں کوئی سوار ہو اور ایک پیر اس کا اندر ایک پیر باہر لٹک رہا ہو، ٹرین میں سوار ہے ایک پیر اندر ایک پیر باہر پر، ہوائی جہاز میں سوار ہو اور اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو نہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوگا بلکہ تمام سواروں کے لیے وہ مہلک ثابت ہوگا۔ ایسے ہی شریعت کے ایک حکم کو مان رہا ہے، دوسرے حکم پر کو نظر انداز کر رہا ہے، تو صرف اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے تمام ان ماتحتوں کو جن کا وہ سرپرست ہے، جن کی زندگی اس سے وابستہ ہے، جس کی تربیت اس سے وابستہ ہے، ان کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مسئول ہے ماتحتوں کا، ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ لہذا اللہ نے قسم کھا کر کے یہ بھی آگے بتایا ایحسب ان لم یرہ احد ایحسب ان لم یقدر علیہ احد، کیا گمان کر رہا ہے یہ محنت میں کر رہا ہوں، مشقت میں اٹھا رہا ہوں، لہذا ہمیں تصرف کا حق حاصل ہے، چاہے مال ہو یا اولاد ہو یا شہوتیں پوری کرنی ہے، خواہشات کو مکمل کرنا ہے، اس میں ہم آزاد ہیں؟ نہیں، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایحسب ان لم یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان یہ کرتا ہے کوئی اس پر قادر نہیں ہے؟ اس کو کہاں دبوچ لیا جائے گا، کہاں پکڑ لیا جائے گا، کہاں مار دیا جائے گا، کہاں موت اس کو جو ہے اپنے دامن میں سمیٹ لے گی، کیا اسے پتا ہے؟ پھر وہ سمجھتا ہے کوئی قادر نہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ کی نظر ہر کام پہ، ہر لمحے اور ہر چیز پہ ہے، چاہے وہ چھپی ہو یا ڈھکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور میں ہمیں سر سجود بھی ہونا ہے، توبہ بھی کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور آگے ہمیں نیک بننے کی فکر کرنا ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، عزم ہے، ارادہ ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، ورنہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔